کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک اجڑے ہوئے صحرا سے، جہاں پر نیوکلیئر وار اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زمین بنجر اور سروائیول ریسورسز ختم ہو چکے تھے۔ نہ ہی کوئی گورنمنٹ بچی اور نہ ہی کوئی سویلائزیشن۔ میکس نامی ایک فائٹر کو دکھایا جاتا ہے جو زمین کی تباہی سے پہلے آرمی میں ایز اے سولجر کام کرتا تھا۔ صحرا میں ایک ظالم ڈکٹیٹر ایموٹن جو کا راج ہوتا ہے۔ اس کے گنڈوں نے میکس کو اغوا کر لیا۔ وہ اس کے جسم پر گرم لوہے سے سٹیمپ لگاتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ میکس ایموٹن جو کا غلام بن چکا ہے۔ ایموٹن جو کے لیور اور لنگز فیل ہو چکے تھے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن ماسک لگانا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ اس کی آرمی کے اکثر لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، جنہیں زندہ رہنے کے لیے بلڈ کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک فائٹر نیوکس کے بلڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ میکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جب آرمی کی کمانڈر فریوسا آئل ٹریڈنگ کے لیے ایک ٹینکر کو لے کر جا رہی تھی تو پتہ چلا کہ ایموٹن جو کی 5 بیویاں بھی غائب ہیں۔ ایموٹن جو سمجھ گیا کہ فریوسا بغاوت پر اتر آئی ہے، اسے ہر حال میں روکنا ہوگا۔ بیماریوں سے پاک اور صحت مند نسل بڑھانے کے لیے ایموٹن جو نے 5 بیویاں رکھی ہوئی تھی اور یہ ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ اپنی بیویوں کو بازیاب کروانے کے لیے یہ آدمی کو آرڈر دیتا ہے کہ فوری طور پر ان کا پیچھا کرو اور مجھے ہر حال میں 5 بیویاں واپس چاہیے۔ وارز کے لیے اس نے اسپیشل فائٹر گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک گاڑی خاص طور پر میوزک کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھی، جس کا مقصد تھا سولجرز کا دل بہلانا اور ان کو ایموشنلی موٹیویٹ کرنا۔ نیوکس نے میکس کو اپنی گاڑی کے آگے باندھ دیا تاکہ اسے بلڈ کی سپلائی ملتی رہے۔ ایموٹن جو کی آرمی تابڑتوڑ حملے کر رہی تھی۔ فریوسا اپنی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر جوابی حملے کرتی ہے۔ ان کی فائٹنگ جاری تھی کہ آگے ریت کا طوفان آ جاتا ہے۔ طوفان تھمنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکس کی گاڑی تباہ اور میکس آزاد ہو چکا ہے۔ جب فریوسا اور ایموٹن جو کی بیویاں کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر رہی تھی تو میکس پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا اور فریوسا سے فائٹنگ کے بعد یہ آئل ٹینکر کو چھین کر اکیلا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فریوسا نے آئل ٹینکر میں خفیہ کوڈز لگائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آئل ٹینکر کچھ دور جا کر رک گیا۔ یہ 5 لڑکیوں کے ساتھ میکس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ آپ میرے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ میکس کہتا ہے کہ آپ اکیلی میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ فریوسا کہتی ہے کہ میں اتنی خود غرض نہیں کہ ان لڑکیوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میکس سبھی لڑکیوں کو آئل ٹینکر میں بٹھا لیتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے میکس اور فریوسا ایک دوسرے سے اپنے ماضی کی باتیں شیئر کرتے ہیں، جس سے ان کی آپس میں اچھی خاصی بانڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر ایموٹن جو کی آرمی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نیوکس ان کے ٹینکر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ ہر حال میں فریوسا کو واپس ایموٹن جو کے پاس لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اسے آرمی میں کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ موقع ملتے ہی نیوکس نے فریوسا پر حملہ کر دیا، لیکن سبھی لڑکیاں اسے دبوچ لیتی ہیں اور اس کی خوب دھلائی کرتی ہیں۔ ایموٹن جو کی ایک بیوی بڑے پیار سے کہتی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ نیوکس اس لڑکی سے متاثر ہو کر ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایموٹن جو فریوسا کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ اس کی پریگننٹ وائف فریوسا کو بچانے کے لیے آگے آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ ایموٹن جو اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بچانے کی خاطر اسے گولی نہیں مار سکتا۔ جب یہ گاڑی کے اندر جانے لگی تو پاؤں پھسلنے کی وجہ سے یہ روڈ پر گر جاتی ہے۔ ایموٹن جو کی گاڑی جو کہ ان کا پیچھا کر رہی تھی وہ پریگننٹ وائف کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ ایموٹن جو اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آنسو سے روتا ہے کہ اس کی نسل بڑھانے والی پریگننٹ وائف اور بیٹا مر چکے ہیں۔ فریوسا کی گاڑی بائکرز گینگ کے ایریا میں داخل ہو جاتی ہے، جن سے آلریڈی ڈیل ہو چکی تھی کہ وہ آئل دینے کے بدلے ان کی مدد کریں گے۔ بائکرز گینگ کا لیڈر فریوسا سے کہتا ہے کہ آپ نے چند آدمیوں سے بچانے کی ڈیل کی تھی، لیکن آپ کے پیچھے تو پوری فوج آ رہی ہے۔ میں چند آدمیوں سے تو لڑ سکتا ہوں، لیکن اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بائکرز گینگ نے مدد کرنے کی بجائے ان پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن کچھ ہی دیر میں فریوسا کی ٹیم سبھی کو مار دیتی ہے۔ میکس اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ میری بھی ایک فیملی تھی، لیکن کلائمیٹ چینج اور نیوکلیئر وار کے بعد حالات نے مجھے آج اکیلا کر دیا ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی تھی اور موسٹلی اس کے خیالوں میں گم رہتا تھا۔ فریوسا کو اپنے گاؤں کا ایک ٹاور دکھائی دیتا ہے جہاں پر اس نے جنم لیا تھا۔ یہ چھوٹی سی تھی جب ایموٹن جو نے اغوا کر کے اسے اپنی بیٹی بنایا تھا، جس کے بعد یہ اپنے گاؤں میں کبھی واپس نہ آ سکی۔ گاؤں کی بچ جانے والی عورتوں کا بائکرز گینگ ان کو گھیر لیتا ہے۔ جب فریوسا نے اپنا انٹروڈکشن کروایا تو سبھی عورتوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو بچپن میں گم ہو گئی تھی۔
فریوسا کہتی ہے کہ اب ہم سارے گاؤں میں جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے کیونکہ وہاں پر زندہ رہنے کے لیے سرسبز کھیت اور ہریالی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں بچا اور ساری زمین بنجر ہو چکی ہے۔ میکس انہیں مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں واپس جا کر امورٹن جی کے محل پر قبضہ کر لینا چاہیے کیونکہ وہ ایک زرخیز علاقہ ہے اور وہاں پر زندہ رہنے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں۔ اس کی بات مانتے ہوئے سبھی امورٹن جو کے محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ایک بار پھر ان کا سامنا امورٹن جو کی آرمی سے ہوتا ہے اور چلتی ہوئی گاڑیوں میں فائنل بیٹل شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فریوسا نے امورٹن جو کی گاڑی میں جا کر اس کا آکسیجن ماسک اتار دیا جس سے امورٹن جو سانس نہ آنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ نیوکس نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے امورٹن جو کے بچ جانے والے سولجرز کا خاتمہ کر دیا۔ فریوسا بے ہوش اور شدید زخمی ہو چکی تھی۔ میکس اپنا بلڈ دے کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ فائنلی یہ سبھی امورٹن جو کے محل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے امورٹن جو کی ڈیڈ باڈی کو پیش کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آج انہیں ایک ظالم ڈکٹیٹر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے۔ فریوسا نے امورٹن جو کی جگہ سنبھالتے ہوئے نیکسٹ کنگ بنتے ہی غریب لوگوں کے لیے پانی کھول دیا۔ سبھی اس کے شکر گزار تھے اور تہہ دل سے فریوسا کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ایز اے لیڈر یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پکچر کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ Thank you so much for watching this video.